یہ وضو کے فرائض جو بتائے تھے یاد ہے؟ تین چار ہاں چار منہ دھونا، ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا، نہیں، فرائض 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 تو چار. سر کا مسح کرنا. یاد ہے وضو کے فرائض؟ ہاں سر کا مسح کرنا، یہاں تک ہاتھ دھونا، آدھے سر کا مسا، پاؤ سر کا مسا، پیر دھونا. پاؤ بول رہے ہیں، آدھا کیا بول رہے ہیں؟ چوتھائی. چوتھائی پاؤ. ہاں وہی پاؤ سر کا ہی ہوا، چوتھائی. سر کا مسا کرنا ہے. ہاں نہیں فرض ہے صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. چوتھائی میں بولے تو پورے سر کا 4 حصہ کرو، اس میں سے 1 حصہ. آپ اور ایک بار ریپیٹ کر دیں. صحیح بولا. ہاں لاسٹ کا نہیں بولے، سر کے مسح تک ہی بولے. پیر دھونا ہے. پیر کتنا پیر دھونا؟ ٹخنوں تک. ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں کے ساتھ میں، ٹخنوں کو بھی دھونا ہے، ٹخنوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، کوہنیوں کے ساتھ. یہ کوہنی ہے نا، کونی تک. کوہنی تک نہیں، کوہنی کے ساتھ میں دھونا ہے، کوہنی کے اوپر تک. خالی کوہنی نہیں چھوٹ جانا، یہ کوہنی بھی شامل ہے اس میں پورا. جیسا یہ کوہنی ہے نا، یہ یہاں تک دھونا کم سے کم پورا. اسی طرح ٹخنوں کے ساتھ میں دھونا تھوڑا اوپر تک. ٹخنوں کے اوپر تک. تفصیل یہ ہے، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے. لیکن قبلہ کی طرف اگر منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے تو جس طرف بھی ہو بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو بالکل بھی مشکل ہے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں وضو خانے بنے ہوئے رہتے ہیں اور وضو خانے میں وضو خانے کے حساب سے ہی بیٹھنا پڑے گا. سب سے پہلے 3 دفعہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئے. پہنچے بولے تو یہ 3 بار، اور یہ پونچھوں تک 3 دفعہ ہاتھ کو دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، وضو کی سنتوں میں سے ہے. اسی طرح سے اس کے بعد پھر 3 دفعہ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے. مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے. یعنی غرارہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ غرارہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر روزے سے ہو تو نہ کرے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب سنت ہے. اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے ناک کے اندر، اس سے اوپر پانی نہ لے جائے. بعض دفعہ پانی لے کے ایسا کرے، پانی بالکل پورا اوپر تک چلے گیا تو روزہ اس سے کمزور ہو جاتا، بعض وقت ٹوٹ بھی جاتا. لیکن روزے دار کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ صرف مطلب یہ نرم ہڈی جو اندر ہے وہاں تک پانی پہنچا دے، کسی طرح سے کافی ہو جائے گا. پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، یہ پہلا فرض ہے. منہ یہاں سے، یہ جو بال دکھ رہا ہے یہاں سے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک. اگر داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے تو پھر اندر کا چمڑا اگر نظر نہیں آ رہا تو صرف دھو لو، دھونے کے بعد داڑھی میں خلال کر لو. لیکن چمڑا نظر آ رہا، داڑھی باریک ہے یا جن کی داڑھی نہیں نکلی ابھی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹھوڑی کے نیچے تک اچھا سے دھوئے. ایک بال کے برابر بھی اگر کہیں سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگی. اور ادھر ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک. یہ پہلا فرض تھا. لیکن 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کے لو سے بائیں کان کے لو تک سب جگہ اس طرح سے پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہے. پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر بایاں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا. یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. ٹھیک ہے، 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار دھونا فرض ہے. لیکن 1 بار میں ہی پھر اچھی طرح سے دھونا تاکہ کہیں پر کچھ سوکھا نہ رہے. اور پورے سر کا مسح کرنا، جس طرح سے یہاں سے شروع کرنا یہاں تک ختم کرنا، پورے سر کا مسح کرنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے.
پھر کان کا مسح، کان کے اندر کلمہ کی انگلی سے یہ بھی سنت ہے، کان کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ اور کان کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ انگوٹھوں سے ایسا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہوا ہے وہی کافی ہے، یعنی جس ہاتھ سے مسح کر رہے ہیں نا اسی سے پورا کر لے سکتے ہیں۔ بعض جنے کیا ہے ایک بار ایسا کر کے پھر ہاتھوں کو کچا کر کے پھر کان کو، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی سے کافی ہے، جو ہاتھ بھیگا ہوا رہتا نا اسی سے ہو جاتا پورا۔ کر سکتے کر سکتے، اب وہ پانی کا ویسٹیج ہے، آپ پانی وضو کرنے میں پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، یعنی اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے ضرورت سے زیادہ، اور اتنا کم بھی نہیں کرنا ہے کہ پھر آپ صحیح طرح سے اپنے ہاتھ پیروں کو دھو بھی نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ میں دھونا، 3 دفعہ دھونا سنت ہے، ایک بار دھونا فرض ہے۔ اور انگلیوں کا خلال کرنا، جیسا یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی رہتی نا پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں، اس سے خلال کرنا سنت ہے۔ یہاں پر وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس میں فرض کیا ہے، مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ الگ الگ ہے۔ جیسا 4 چیزیں تو فرض ہے، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں کے ساتھ میں دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ میں دھونا، یہ فرض ہو گیا۔ اور یہ فرض کا مطلب کہ اس میں اگر کمی بیشی ہوئی تو پھر تو وضو آپ کا ہوا ہی نہیں۔ ہاں سنت میں ایک آدھ چھوٹ بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض میں بالکل پورا دھیان رکھنا ہے۔ اور سنت میں کیا ہے، نمبر 1 پہ سب سے پہلے نیت کرنا، یعنی وضو کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 2 پہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کرنا۔ پہلے 3 بار دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، 3 بار کلی کرنا سنت ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ داڑھی اگر بڑی ہے، گھنی داڑھی ہے تو اس کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کا طریقہ خلال کا جو ہے نا یہ انگلیوں سے، اب جیسا یہ ہے یہ ایسا کر سکتے، ایسا سائیڈ میں سے ایسا، بس اندر تک پورا تر تو نہیں ہوتا خلال سے، لیکن پانی اندر پہنچ جاتا وہ۔ ہاتھ اور پیر کے انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کا ہے نا جیسا جس وقت کونیوں کے ساتھ میں ہاتھ دھوتے اس وقت جیسا یہاں سے دھو رہے نا تو ایسا، اس کو ایسا، یعنی انگلی ایک ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے اس کا خلال کرنا سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا بھی سنت ہے، ایک جیسا فرض 4 فرض کو 1 بار ہی ہے، منہ کا 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھوئیں گے سنت ہے، ہاتھوں کا 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھوئیں گے سنت ہے، اسی طرح سے پیروں کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا مسح 1 بار کرنا سنت ہے، یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ کو پورے سر میں پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ اچھا، ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ ترتیب بولے تو جیسا بتایا گیا کہ یہاں سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، ترتیب سے۔ اچھا اگر بغیر ترتیب سے بھی وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملتا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا تو سنتوں کا ثواب نہیں ملتا۔ اور آخر میں ہے کہ مسلسل وضو کرنا، یعنی ایک عضو کو دھونے کے بعد اتنا وقت نہیں لگانا دوسرا وضو دھونے میں کہ پھر آپ کا پہلا عضو سوکھ جائے۔ اب منہ دھو لیے لیکن ہاتھاں دھونے میں اتنا ٹائم لگا دیے کہ پھر منہ پورا سوکھ گیا، یا ہاتھ دھو لیے مسح کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیے کہ ادھر ہاتھ سوکھ گیا۔ مسلسل کر لینا، زیادہ بیچ میں گیپ نہیں رکھنا، زیادہ وقت نہیں لگانا۔ یہ ہو گئے وضو کی سنتیں۔ اب